الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہادیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، ماہ رجب المرجب اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس کی معتبر روایات کے مطابق 27 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت سے نوازا، جس کا ذکر جو میں نے قرآن حکیم کے آیت بینہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص الخاص بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سفر کیوں کرایا گیا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیتیں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، واقعہ معراج مشہور ہے، معروف ہے۔ قرآن حکیم کی 2 مقامات پر اس کا ذکر ہے، ایک تو یہی جو آیت کریمہ میں نے 15 پارے کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں، اور دوسرا سورۃ النجم 27ویں پارے کی جو سورت ہے وہاں پر اللہ پاک نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ چند جمعوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ الفاظ کے اعتبار سے معراج، اسراء، عروج، یہ الفاظ ہیں بہت مختصر سے، لیکن اس کے نیچے معانی کے ایک ایسا سمندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عظمتیں عطا کی ہیں اور ایسے معجزات اور اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھائی ہیں کہ جن کا احاطہ انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، بہت زیادہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جب واپس تشریف لائے تو اس واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ سچے مخلص
اور مضبوط ایمان والوں کے درمیان اور کمزور ایمان والوں کے درمیان ایک امتحان بھی بن گیا، یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس رات کو اس واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن سر دست میں چند باتیں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی جو حکمت ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ ہم تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، جو عمل ہے، تمام اعمال، تمام اخلاقیات، تمام خیالات، اعتقادات، ہر ایک کی ایک شکل ہے جو لوح محفوظ میں اللہ پاک نے، وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں یہ جیسے الف با تا سا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی شکلیں رکھی ہیں، کیونکہ الفاظ مختلف ہیں۔ دنیا کی ہزاروں سینکڑوں لینگویجز ہیں، سینکڑوں، ایک ہی چیز کے نام دنیا کی سینکڑوں ہزاروں زبانوں میں مختلف ہیں۔ تو لوح محفوظ میں یہ ہر زبان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر ان اشیاء کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں۔ اور یہاں پر ضمن میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں تاکہ شاید کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے، فلاسفروں نے بحث کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان تمام چیزوں کی اشکال، شکلیں، صورتیں اللہ پاک نے محفوظ کی ہیں، ان میں سے سب سے خوبصورت شکل کیا ہے اور سب سے بدصورت شکل کیا ہے؟ تو فرمایا گیا سب سے خوبصورت وہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے، اور کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی بدصورت نہیں ہے۔ لیکن ایمان کا بھی تعلق اعتقادات سے ہے اور کفر شرک کا بھی تعلق اعتقادات سے ہے، یہ جو پریکٹیکل ہم کام چیزیں ہیں، تو ان میں سے سب سے خوبصورت کیا ہے اور سب سے بدصورت کیا ہے؟ تو فرمایا ان میں سب سے خوبصورت شکل نماز کی ہے، نماز سے زیادہ خوبصورت لوح محفوظ میں کسی چیز کی شکل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عطا کی ہے، یہ انتہائی خوبصورت چیز ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس خوبصورت چیز سے محروم ہیں۔ اور سب سے بدترین اور یعنی بدصورت وہ حسد ہے، یعنی حسد سے بری شکل کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے بھائی پر حسد کرے، اس سے بری کوئی شکل نہیں ہے، اور نماز سے زیادہ خوبصورت کوئی شکل نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت چیزیں یہ ہے نماز، اور سب سے بدصورت حسد۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شکلیں دکھائیں گی، یہ تمام اعمال کی شکلیں دکھائیں گی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنی امت کو بتائیں، اور یہ امت پھر جو خوبصورت شکلیں ہیں ان کو اپنائے، اور ان کو اپنا کر خود خوبصورت بن جائے، اور جو بدصورت شکلیں ہیں ان سے بچے۔ آج ہم اس چہرے کو خوبصورت بنانے پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ چہرہ مٹی میں مل جانا ہے،
حالانکہ یہ چہرہ دائمی خوبصورت نہیں رہتا، انسان کے چہرے پر کئی قسم کے تغیرات، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی شکل مختلف ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا جوان ہوتا ہے شکل ان کی بدلتی رہتی ہے، جوان کی شکلیں اور ہو جاتی ہیں، بوڑھوں کی شکلیں اور ہو جاتی ہیں، ان میں تغیر آتا رہتا ہے، ان بدلے، اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو بالکل اس کی شکل اور ہو جاتی ہے، اور قبر میں چند دنوں کے بعد تو بالکل جو وہ بھی نہیں رہتی۔ جو نہ رہنے والی شکل ہے اس پر تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن جو دائمی ہے، جو اصل شکل ہے انسان کی، جس سے انسان خوبصورت یا بدصورت نظر آئے گا، اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کے اخلاق، اس کی عبادات میں ہے، اور انسان کی بدصورتی اس کے برے اعتقادات اور برے اخلاق اور برے اعمال ہیں۔ حضرات گرامی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں نے وہ اس لیے کہ ہم جو تو بہت وسیع یہ واقعہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم واقعہ بھی سنیں لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انہی میں سے میں نے گزشتہ جمعے کا عرض کیا تھا کہ یہ دنیا اس کو بوڑھی شکل میں دکھایا گیا، جس کے چہرے پر میک اپ تھا، بظاہر خوبصورت، حقیقت میں انتہائی عمر رسیدہ۔ یہ دنیا بھی ایسی ہے، اور آج میں عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ ان کے سامنے پاکیزہ اور خوشبودار گوشت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، اور ان کے سامنے بدبودار سڑا گلا جس میں کیڑے پڑے ہوں، انتہائی بدبودار گوشت، میں نے وہ بھی دیکھا۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ تر و تازہ اور صحت مند اور بہترین گوشت کو چھوڑ کر وہ سڑے گلے، بدبودار، جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کی طرف، اس گوشت کو کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں اور انہیں کھلایا جا رہا ہے، لیکن جو اچھا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انسان کی فطرت کا تقاضا، عقل کا تقاضا، طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھائی جائیں اور گندی، گلی سڑی، بدبودار چیزوں سے بچا جائے، لیکن یہ لوگ اس کا الٹ کر رہے ہیں اور یہ مجبور کیے جا رہے ہیں کہ یہ کھاؤ آپ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاں ان کی پاکیزہ بیویاں موجود تھیں، نکاح کی استطاعت ان میں تھی کہ جائز طریقے سے وہ اپنی زندگی گزاریں، لیکن اپنی پاکیزہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کی طرف ان کی نظریں اٹھتی تھی، نکاح کو چھوڑ کر دیگر ذرائع وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فرمایا اب یہی ان کی سزا ہے۔
قیامت کے روز ان کو یہی دیا جائے گا۔ میرے بھائی، کفار کی صحبت کی وجہ سے آج ہمارے خیالات میں کافی تبدیلی آ گئی، خصوصاً نوجوان طبقے میں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اسلام کا حکم یہ ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ جو تم میں سے بن بیاہ لوگ ہیں، جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا اور نکاح کی عمر کو وہ پہنچ گئے، ان کے نکاح کرو، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، دونوں کا نکاح کرو۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، ایام کہتے ہیں وہ آدمی اگر لڑکا ہے تو اس کے بیوی نہیں، اور عورت ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی شادی کرو۔ کچھ تو آج کل والدین لاپرواہ، اور کچھ بچے نہیں مانتے اور بچیاں نہیں مانتی، کیونکہ وہ ایک ان کے دماغ میں خناس بٹھا دیا گیا ہے، کوریہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، خود اسی آیت کے آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے نکاح شادی ہونے کے بعد۔ ہم تلاش کرتے ہیں اس چیز کو پہلے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہوا، پہلے یہ کام کرو گے تو میں رزق کے دروازے کھولوں گا۔ اٹھائیں سورۃ نور، اٹھا لیں، پڑھیں جا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا جس چیز کی تم نکاح سے پہلے تلاش کرتے ہو نا، یہ پہلے نہیں ملے گی، بعد میں ملے گی۔ پہلے نکاح کرو، پھر رزق کے دروازے میں کھول دوں گا۔ علماء نے فرمایا کیونکہ کبھی کبھی اللہ رب العزت نے مرد کی تقدیر میں رزق کی تنگی لکھی ہوتی ہے، اس کے مقدر میں رزق نہیں ہوتا، لیکن لڑکی کے مقدر میں رزق ہوتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے نا تو لڑکے کو تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دینا تھا، لیکن وہ لڑکی کی وجہ سے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی لڑکی کے مقدر میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس لڑکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لڑکی کا بھی رزق کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے، نہ لڑکے کے مقدر میں نہ لڑکی کے مقدر میں، دونوں کی تقدیر میں رزق نہیں ہوتا، لیکن جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے نا تو اس اولاد میں سے کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں ماں باپ کا رزق کشادہ فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، میں ہمیشہ یہ تاکید کرتا ہوں کہ کفار کی صحبت کا اثر تو کرے گی نا، پر اس سے بچو۔ کب بچو گے؟ جب تم قرآن حکیم کو پڑھو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، جب اپنا دین پڑھو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ میں تو اب اس منظر سے آگے نکل چکا ہوں، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہی نکاح کے بعد ہے۔ اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی خدمت میں میری گزارش ہے، اور ان کے ماں باپ کی خدمت میں بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی شادی جلدی کریں اور اس کی نیت رکھیں اولاد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اور یہ جو رزق رضی کا مسئلہ نا، میرے ایک بات سن لو، یہ خالصتاً شیطانی ذہن ہے، بالکل اونلی یہ شیطان ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وہ اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔
یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے، ہائے یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھ لو ایک بات اصولی طور پر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان تو کیا ہے، زمین پر چلنے والی ہر ذی روح کو رزق میں دیتا ہوں۔ حالانکہ تو افضل ہے نا یار، جب یہ حقیر مخلوق کو بھی میں رزق دیتا ہوں تجھے میں نہیں دوں گا؟ خدا پر یقین نہیں رکھ سکتے؟ وہ دے گا۔ ایک بات تو یہ یقینی ہے، اور قرآن پاک نے خود قرآن پاک نے یہ کہا ہے، اگر انسان ایسا توکل کیوں نہیں کرتا جیسے پرندے کرتے ہیں، وہ درخت کے اوپر رات بیچارے گزارتے ہیں اور خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں اور شام کو اپنا جو پیٹ ہے، جو ان کا کیا کہتے ہیں پورا بھر کر آتے ہیں۔ ان کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے؟ میرے بھائی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس شیطانی ذہن کو بدلائیں کہ پہلے کوریئر اور اس کے بعد جناب اور نکاح نہیں، پہلے نکاح اس کے بعد کوریئر آٹومیٹک ہی بن جائے گا، وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے خود بخود ہی کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پرندے مجھ پر توکل کرتے ہیں، کبھی آپ نے روزانہ سڑکوں پر گھومتے ہیں، پورا ملک گھومتے ہیں نا، کوئی بھوک سے مارا ہوا پرندہ بھی کبھی آپ کو نظر آیا؟ یہ لومڑ گیدڑ، یہ ہزاروں قسم کی مخلوق جو زمین پر چلتی پھرتی ہے، جو انسان کے علاوہ یار کوئی بھوک سے بھی مرتا ہے۔ اب پہلے تو بیگ سے نہ تھے بیچارے، چوہے شوہے تھے، یہ جناب گدڑ کا انہوں نے پھاڑ کے، ہوں تو بن آ گئی ہیں تو وہ بھی انہیں بن اندر کو مویا، یہ چوہے مر جانا سارے، گدڑ لمڑیاں مر جانا، ہوں تو بیچارے وہ بن کھول ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائی سب کائنات کی ہر چیز کو رزق اللہ کی ذات ہے۔ جو خدا کی ذات اپنی باقی مخلوق کو رزق دیتی ہے نا، وہ تمہیں بھی دے گی۔ اس لیے جو خدا کے احکام ہیں ان کو پورا کرو، بس باقی رہ گیا دولت، یاد رکھ لو جو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی کائنات میں انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کائنات میں انسان تو دور کی بات ہے نا، کوئی دنیا کا ملک بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی تمام دولت پر وہ اپنے قابو میں لا سکے۔ ایک کائنات کا ملک بھی نہیں ہے، یعنی جہاں کروڑوں کی آبادی ہے نا، بہت بڑا ملک ہے امریکہ جی، وہ بہت بڑا ملک ہے، دنیا کی ساری دولت کو وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں حاصل کر سکا۔ کوئی دنیا کے انسان اللہ کی ساری نعمتوں کو نہیں حاصل کر سکتا۔ چار چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے پاس: مناسب مکان ہونا چاہیے، بس گاڑی شاڑی ہونی چاہیے، کھانے پینے اور پہننے کا سامان ہونا چاہیے۔ اگر یہ تو یار پیچھے کیا آپ کس چیز کی تلاش میں لگے رہتے ہو ساری زندگی، اپنی عمر ضائع کرتے ہو۔ جن نے ساری زندگی مردے نا اپنی عمرہ تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے، تو یہ تے وہ ساری خدا کی دولت کو اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی سب کو اس نے حاصل کر لیا، تو میرے پاس آ جائے۔ انسان دور کی بات ہے، پورے ملک پہ مل کر خدا کی نعمتوں کو، یہ نہیں کہ ساری کو ہم کنٹرول کرنے کے نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہر کائنات کی چیز وسیع بنائی ہوئی ہے، اتنی وسیع ہے، بس آپ دیکھیں اندازہ لگائیں۔ پانی زیادہ ہے یا یہ خشک زمین زیادہ ہے؟ پانی زیادہ میرے بھائی، پانی زیادہ ہے، زمین تو صرف 29% ہے، 69% تو خدا نے پانی میں رکھا ہوا ہے۔ ایسے پھر زمین پر یہ درخت زیادہ ہیں یا آپ زیادہ ہیں، یہ سبزیاں زیادہ ہیں یا آپ زیادہ ہیں، یہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں، ہر چیز بہت زیادہ ہے۔
اب ساری ٹل بھی لا لو نا، جنہوں کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا دور لگا لیں، اللہ کی نعمتوں کو آپ ساری کی ساری نعمتوں کا حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر نعمت اللہ کی زیادہ ہے اور بہت ہی زیادہ ہے، آپ اور میرے گمان سے زیادہ ہے۔ اس لیے جو مناسب چیز ہے جتنی آپ نے استعمال کرنی اتنے کرو، باقی اللہ کی یاد میں گزارو۔ خواہ مخواہ کہ شیطانی ذہن میں ہم لگے ہوئے ہیں، نہیں جی میں نے صبح بھی شام بھی ہر وقت اسی کام میں، اور زندگی کے باقی جو سارے کے سارے معاملات ہم نے اسی پر قربان کیے ہوئے ہیں۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ماں باپ بھی اور یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی نکاح کی فکر کریں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، اس کو پورا کریں، ورنہ اس سزا کے لیے تیار رہ جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان کی ہے، کہ پھر پاکیزہ گوشت چھوڑ کر گندا کھانا پڑے گا تمہیں۔ تو جب اللہ نے ایک پاکیزہ طیب طاہر سسٹم بنایا ہوا ہے تو اس کو فالو کرو نا، باقی فکر چھوڑ دو۔ اور جس خدا نے بنایا ہے نا، منہ میرے رب نے بنایا ایک، لیکن اس منہ میں ڈالنے کے لیے کمانے کے لیے خدا نے ہاتھ بنائے ہیں دو، منہ ایک ہے ہاتھ دو ہیں، پیٹ ایک ہے ہاتھ دو ہیں، یہ اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہیں چیزیں، یہ ختم نہیں ہوگی۔ ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر چیز دے دیتا ہے، جنہیں ہماری ضرورت ہے نا وہ مل جائے گی، لیکن ملیں گی تب جب پہلے نکاح کرو گے، اپنے بچوں کا نکاح کرو۔ اور اب یہاں پر جو بیٹھے وہ بھی اپنے ماں باپ کو ابو، اور پھر یہ آخری بات، ٹائم ہو گیا ہے، جب مناسب رشتہ آ جائے تو پھر نخرے نہ کرو، کہیں گے یہ کرنا ہے، اور یاد نے پاس فرمایا فساد پھیلے گا۔ جو پہلا رشتہ آ جائے نا آپ کے پاس، جیسا بھی ہے، بلا وجہ اس کو نہ کرو، جو بھی آپ سے پہلے پوچھ لے، بچی والا پوچھے میں اپنی بچی تمہیں دینا چاہنا، تو وجہ نہیں تھا کہ یار ٹھیک ہے دے دے، تو لڑکے آ رہے میں تیری بچی سے رشتہ کرنا چاہنا، تو وجہ نہیں تھا قبول کر۔ ہاں مخواہ ان باتوں میں نہ پڑھ کے شاید کوئی اور پیدا ہے، اور کوئی بھی نہیں یار جی ان نال گزارا کرنا، نہ کوئی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا ثانی کو لڑکا آن لگا تو نہ کوئی ہو رہی تھی عورتوں نے، جو کچھ ہے ان نال گزارا کرنا ہے، جہاں بھی پہلا رشتہ آ جائے اس کو قبول کر لیا کرو، اور جو آپ کو پیغام دے پہلا پیغام دے بلا وجہ اس کو نہ کرو، دونوں جانب سے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔